السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا انعامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار گلشن ہستی کی اولی فصل بہار کے دربار گوہر بار میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ گنبد خضراء کے تصور کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھ دیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما سرمدا دائما ابدا علیک یا رسول اللہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی چند آیتیں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے مرج البحرین یلتقیان، اللہ نے دو سمندر بہائے، دو دریا بہائے جو ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ بینہما برزخ، لیکن ان کے درمیان ایک روک ہے، لا یبغیان کہ ان میں سے ایک دوسرے پر چڑھ نہیں پاتا۔ تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو ٹھکراؤ گے؟ جن دو سمندروں سے لؤلؤ اور مرجان نکلتے ہیں۔ مفسرین نے اس آیتوں کی متعدد تفسیریں بیان فرمائی ہے۔
ایک تفسیر تو اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعی دو ایسے دریا بہائے ہیں کہ جو اپنے اندر کیفیت میں بالکل مختلف ہیں. ایک کا پانی نمکین ہے اور ایک کا پانی میٹھا ہے، اور یہ دونوں سمندر ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں اور مل کر بہتے ہیں، لیکن جب یہ مل کر بہتے ہیں تو ایسا نہیں کہ اس کا پانی اس میں مل جائے یا اس کا پانی اس میں مل جائے. فرماتا ہے بینہما برزخ، ان کے درمیان ایک روک ہے، ایک آڑ ہے، ایک پردہ ہے، باطنی پردہ، باطنی روک جو دیکھنے والے کو نظر نہیں آئے گی، اسے تو صرف پانی ہی پانی نظر آئے گا. ان کے درمیان ایک روک ہے، لا یبغیان، کہ وہ ان میں سے ایک دوسرے پر چڑھ نہیں پاتا. پھر ارشاد فرمایا کہ جب یہ دونوں دریا ملتے ہیں تو ان کے درمیان میں سے لؤلؤ یعنی سفید چھوٹا موتی، والمرجان اور مونگا یعنی سرخ رنگ کا بڑا موتی، یہ دونوں خصوصی موتی ان کے درمیان سے نکلتے ہیں. اور پھر آگے اللہ نے فرمایا تو تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ایک تفسیر علماء نے یہ بیان کی جو میں نے ابھی ذکر کی، اور ایک تفسیر اس کی اور بیان کرتے ہیں علماء. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کی تفسیر یہ بیان فرماتے ہیں کہ جو اللہ نے فرمایا وہ تو ہے ہی، اور اس سے مراد ظاہر میں کیا ہے. فرمایا کہ دو سمندر اور دو دریا سے مراد اللہ تعالی کی باطنی نعمتوں کے دریا. یہ جو سمندر جسے ہم دیکھتے ہیں یہ ظاہری نعمتوں کا دریا ہے. بے شمار نعمتیں اللہ کی اس سمندر میں موجود ہے. اسی وجہ سے سمندر جس علاقے سے قریب ہوتا ہے وہ علاقے سمندر سے بے شمار فائدے اٹھاتے ہیں، جو آج کے زمانے میں کسی سے بھی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو بے شمار نعمتیں اللہ نے ان سمندروں میں رکھی ہے. طرح طرح کی نعمتیں، موتی اللہ تعالیٰ ان میں پیدا فرماتا ہے جو انسان کے فائدے آنے والی چیزیں ہیں. تو یہ ظاہری سمندر اور یہ ظاہری اس کی نعمتیں ہیں جو انسان کے ظاہر کے اعتبار سے اسے کام آتی ہے، جس سے انسان کی مالیت میں، اس کی صحت میں اور اس کی دنیاوی ترقی میں بڑھاوا اور اضافہ ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالی نے ہر چیز کا ایک ظاہر رکھا ہے اور ایک باطن رکھا ہے. ظاہر زندگی وہ جو ہم اور آپ گزار رہے ہیں، اور باطنی زندگی وہ ہے جس کے تعلق سے گزشتہ جمعہ بھی میں نے کہا تھا کہ ایک انسان کی باطنی زندگی ہے جسے کبھی کبھی مرض لگتا ہے، جس کے علاج کی انسان کو فکر کرنی چاہیے. تو یہی باطنی زندگی، اور جب باطنی معاملات کچھ ہیں تو اللہ نے ان کے لیے بھی نعمتوں کو پیدا کیا ہے. تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ان سمندروں سے باطنی طور پر جو مراد ہے، ان دو دریاؤں سے جو مراد ہیں جو اللہ نے بہائے ہیں، ان میں ایک سے مراد حضرت علی مرتضیٰ مولائے کائنات ہیں،
اور دوسرے سے مراد حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا ہے۔ یہ اللہ کی نعمتوں کے دریا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان دو دریاؤں سے جو نعمتیں بہائی ہے، فرمایا بینہما برزخ، ان کے درمیان آڑ اور روک وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو برزخ سے مراد یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور فرمایا کہ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں دریا کے ملنے سے موتی اور مرجان نکلتے ہیں، تو ان سے مراد امام حسن ہیں اور امام حسین ہیں، جو انسان کی باطنی زندگی کے لیے اور اللہ اور اس کے رسول کا فیض پہنچانے کے لیے باطنی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ غور کرتے چلے جائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حسنین کریمین کی نسل سے کیسے کیسے گوہر اور موتی پیدا فرمائے کہ جن کے وجود سے آج دنیا موجود ہے۔ بڑے بڑے بزرگان دین کا سلسلہ نسب اور شجرہ نسب آپ تلاش کریں گے تو حسنین کریمین ہی پر ان کا شجرہ جا کر ختم ہو جائے گا، چاہے سیدنا حضور غوث پاک کی ذات ہو یا سرکار غریب نواز کی ذات ہو یا ہمارے سرکار سید سراج الدین شاہ عالم کی ذات ہو، بڑے بڑے بزرگان دین کا سلسلہ ان تک پہنچتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہی اللہ تعالیٰ نے انہی کی نسل سے اپنے بے شمار اولیاء کرام پیدا فرمائے، اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے، یہاں تک کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی کی اولاد سے پیدا ہوں گے۔ تو یہ مفسرین نے ایک تفسیر یہ بھی فرمائی ہے کہ لؤلؤ اور مرجان سے مراد امام حسن اور امام حسین ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان دو نعمتوں سے پوری دنیا کو فیضیاب فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں ان کی اولاد امجاد جہاں گئی وہاں اسلام کی نعمتوں سے لوگوں کو مالا مال کر دیا۔ ہندوستان جو کہ کفرستان تھا، اس موتی کے خزانے سے صرف ایک ہی موتی آیا، سلطان الہند غریب نواز، جس نے ہندوستان میں 90 لاکھ لوگوں کو مشرف اسلام فرما دیا۔ تو یہ سمندر کے وہ موتی جو حسنین کریمین کی شکل میں نکلے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نسل سے ایسے بے بہا موتی پیدا فرمائے جو آج بھی دنیا ان سے فیضیاب ہو رہی اور فائدہ حاصل کر رہی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد امجاد کو جو شمار کیا جاتا ہے کہ آپ کی نسل اور آپ کی جو اولاد ہیں وہ حسنین کریمین ہی کی اولاد کو کہا جاتا ہے۔ حضرت مولائے کائنات ہی کی اولاد کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں بد مذہب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نسل نہیں ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ ایک بات یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہر عیب سے پیدا کیا ہے، ہر عیب سے بری پیدا فرمایا ہے، اور اولاد کا نہ ہونا اور نسل کا ختم ہو جانا یہ بھی ایک قسم کا عیب ہے۔ اس لیے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل منقطع ہوئی ہو، ختم ہوئی ہو، بلکہ مشرکین مکہ نے آپ کو یہی تو طعنہ دیا تھا جبکہ آپ کی زوج محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 شہزادے انتقال کر گئے تھے، حضرت قاسم، حضرت طیب اور حضرت طاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہم، جو بچپن ہی میں انتقال کر گئے۔ تو کسی نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کاٹ دی گئی، اور یہی ہوتا بھی ہے کہ انسان کی نسل جو ہے اس کے بیٹے سے چلا کرتی ہے، اور مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 شہزادے بچپن ہی میں انتقال کر گئے تھے۔
تو مشرکین نے یہ کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ختم کر دی گئی، اب ان کی نسل آگے نہیں چلے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل فرمائی تھی، ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے۔ مفسرین یہاں پر کثرت سے مراد آپ کی اولاد امجاد کو لیتے ہیں کہ خیر کثیر سے مراد کہ محبوب آپ کی نسل قیامت تک جاری و ساری رہے گی۔ تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے، بے شک آپ کی شان بڑی افضل و اعلیٰ ہے۔ اور جس نے آپ کے بارے میں کہا کہ ان کی نسل منقطع ہو گئی، اللہ اسی کی نسل کو ختم کر دے گا۔ تو جس نے کہا تھا آج اس کو کوئی جاننے والا نہیں، کوئی پہچاننے والا نہیں ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک آج تک زندہ و جاوید ہے اور چل رہی ہے۔ اب رہی بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 شہزادے ہوئے، 3 شہزادے تو مکہ مکرمہ ہی میں فوت ہو گئے، اور 1 شہزادے حضرت ابراہیم جن کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی تھی، اور ان کا بھی بچپن ہی میں انتقال ہو گیا۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی رسول نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالی ہر نبی کو اولاد نرینہ عطا فرماتا ہے، یعنی لڑکا عطا فرماتا ہے، پھر اس نبی کی نسل ان کے لڑکوں سے چلتی ہے۔ اور یہی دنیا کا بھی قانون ہے کہ انسان کی نسل اور انسان کا خاندان جو آگے بڑھتا ہے وہ لڑکے سے آگے بڑھتا ہے، بیٹے سے بڑھتا ہے، نہ کہ بیٹی سے۔ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے تو سارے شہزادے وفات پا چکے ہیں، آپ کی نسل کا معاملہ کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی اولاد کو اس کی صلب میں پیدا فرمایا۔ صلب کہتے ہیں پشت کو، اور چونکہ اولاد کی طاقت کا جو مادہ ہوتا ہے انسان کے، وہ اس کی پشت ہی میں ہوا کرتا ہے، اسی لیے نسل کو پشت بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ تم کون سی پشت سے ہو، کیونکہ یہی معنی، اور اسی کو عربی زبان میں صلب کہا جاتا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی اولاد کو اس کی صلب میں کیا ہے کہ وہ ان کی پشت سے پیدا ہوتے رہے۔ حضرت یعقوب علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم کے 12 بیٹے، ان میں ایک بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے، نبوت ان میں منتقل ہوئی، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹوں سے نبوت چلی تو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر آ کر ختم ہوئی، تو گویا کہ ان کی پشت باقی تھی۔ اسی طریقے سے حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی اولاد نرینہ ہوئی۔ یہودیوں میں ان کی اولاد کا لوگ ادب و احترام کرتے تھے، لیکن یہ ساری اولادیں جو تھی وہ ان کے بیٹے در بیٹے سے تھی، یہاں بیچ میں لڑکی کا واسطہ نہیں تھا، بیٹی کا واسطہ نہیں تھا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نبی کی اولاد کو اللہ نے اس کی پشت میں کر دیا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذُرِّيَّتِي كُلِّ بَنِيِّ فِي صُلْبِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب۔ تو آپ نے فرمایا کہ بے شک میری اولاد کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری ہر اولاد کو علی بن ابو طالب کے صلب میں کر دیا ہے۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل چلی وہ حضرت مولائے کائنات کی اولاد امجاد سے چلی ہے، اور یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مولائے کائنات کی صلب اقدس سے، ان کی پشت اقدس سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو فروغ دیا۔
حسنین کریمین ہو یا مولائے کائنات کے دیگر فرزندان ارجمند ہو جن کو صرف علوی کہا جاتا ہے، یہ سب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد امجاد اور بنو ہاشم کہلاتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من فرقا بینی و بین آلی بعلی فہوا کذا و کذا، کہ جو شخص میرے درمیان اور میری آل کے درمیان فرق کرے گا علی بن ابو طالب سے، یعنی یہ کہے گا کہ بھائی یہ اولاد کا سلسلہ ان سے کیسے شروع ہوا، یہ کیسے ہوا، وہ کیسے ہوا، تو آپ فرماتے ہیں کہ جس نے میرے درمیان اور علی بن ابو طالب کی اولاد کے درمیان فرق کیا، ایسا شخص ملعون ہے، ملعون، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان سے اس بات کو واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اولاد امجاد کو حضرت مولائے کائنات کی صلب سے فروغ دیا ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کلو بنی ینتمون الی عصبہ، ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر ماں کے بیٹے اپنے عصبہ کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ عصبہ یہ علم فقہ اور علم وراثت کا ایک کوڈ ورڈ ہے، ایک لفظ ہے۔ عصبہ کہتے ہیں باپ داداؤں کو، اور ظاہر سی بات ہے ہر بیٹا اپنے باپ دادا کی طرف منسوب ہوتا ہے، ہر ماں کا بیٹا اپنے باپ داداؤں کی طرف منسوب ہوتا ہے، ننیال کی طرف وہ منسوب نہیں ہوتا۔ اگرچہ اس میں ماں کا بھی واسطہ ہے، لیکن کبھی یہ نہیں کہا جاتا ننیال کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہ اس کا خاندان فلاں خاندان سے ہے جو کہ اس کا ننیال ہے، اس کی طرف اسے منسوب نہیں کیا جاتا، بلکہ اپنے باپ داداؤں کی طرف ہی منسوب کیا جاتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ کل بنی ام ینتبون الی عصبتہ، ہر ماں کا بیٹا اپنی عصبہ کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ انا ولد فاطمہ وانا ولیہم وانا عصبتہم، اور بے شک فاطمہ کی اولاد کا میں ہی ولی ہوں اور میں ہی ان کا عصبہ ہوں۔ عصبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں ہی ان کا باپ دادا ہوں۔ تو اس حدیث پاک سے بھی پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد امجاد جو حضرت خاتون جنت کے شکم اقدس سے حسنین کریمین کی شکل میں پیدا ہوئے، اور پھر ان کی نسل پاک سے قیامت تک جو سلسلہ جاری و ساری رہے گا وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد امجاد کہلاتا رہے گا۔ اسی لیے ہم ان کی اولاد امجاد کو آل نبی کہتے ہیں، اولاد نبی کہتے ہیں یا اولاد علی کہتے ہیں، اس لیے کہ اولاد حضرت علی کی ہیں لیکن آل میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے۔ الغرض اب رہی بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اپنی حیات مبارکہ میں حسنین کریمین کو اپنا بیٹا ہی قرار دیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان تشریف فرما ہوتے تو یہی فرماتے ہادانی ابنایا و ابنتی، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اکثر صحابہ کرام کی جماعت میں جب آپ تشریف فرما ہوتے تو اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمان رسول یہی گونجتا ہادانی ابنایا، اے لوگو یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، وَإِبْنَا عِبْرَتِي، اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دونوں کو اپنی طرف ہمیشہ منسوب کیا اور فرمایا کہ یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اور اپنے نسب انہی کی طرف منسوب کیا۔ علماء فرماتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی حکمتیں رکھی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بظاہر جو بیٹے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا ہی میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی ہی میں ان کو وفات عطا فرما دی۔ 4 شہزادگان
حضرت طیب و طاہر اور قاسم اور حضرت ابراہیم یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے تھے. آپ کی حیات مبارکہ ہی میں یہ سب وصال فرما گئے. علماء حکمت بیان کرتے ہیں وجہ یہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کون؟ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام. یہ دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شہزادگان ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے بعد ان کو نبوت عطا فرمائی اور یہ دونوں نبی ہوئے. اور حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت عطا فرمائی. حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے حضرت یوسف کو بھی نبوت عطا فرمائی. حضرت یوسف کی اولاد امجاد میں نبوت کا سلسلہ چلا تو اکثر نبی پھر ان کی اولاد میں پیدا ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی اولاد میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی اولاد میں، حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی اولاد میں. جتنے نبی آئے ان کے بعد وہ اکثر ان کی اولاد سے ہوئے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نبوت کا دروازہ بند فرما دیا تھا. فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے تاکہ کوئی کسی بیٹے کو منسوب کر کے یہ نہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں. کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہیتے غلام حضرت زید بن حارثہ کو اپنا بیٹا کہتے تھے پیار سے. تو اس لیے لوگ اس محبت کی وجہ سے حضرت زید بن حارثہ کو کبھی کبھی یوں کہہ دیا کرتے کہ زید بن محمد، زید بن محمد. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ محبوب دو عالم کی بنوت کی طرف کسی کو منسوب کیا جائے، تو ارشاد فرمایا کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ہاں ان کی اولاد بیٹیاں ہیں، یہ بیٹیوں کے باپ ہیں، تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں اور سب سے آخری پیغمبر ہیں، سب سے آخری نبی ہیں. ان کے بعد اب نبی کا آنا محال ہے، امپاسبل ہے. نبی کا دروازہ بند کیا جا چکا ہے، اب نبوت آ نہیں سکتی. اب اگر کوئی دعویٰ بھی کرے گا تو وہ جھوٹا اور کاذب ہوگا اور دجال ہوگا، وہ نبی نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے بھی لوگ آئے کئیوں نے دعوے کیے. علماء فرماتے ہیں کہ 30 لوگ اب تک آ چکے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی ہی میں ان کو برباد کر دیا اور لوگوں کے سامنے ان کے معاملات کو ختم کر دیا. ایسے 30 دجال ہو چکے اور ایک بڑا دجال آئے گا جو خدائی کا دعویٰ کرے گا. تو بہرحال اب کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے. علماء فرماتے ہیں کہ اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اولاد نرینہ باقی رہتی، کوئی لڑکا آپ کا بیٹا باقی رہتا، تو لوگ یہ کہتے کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کو تو نبوت ملی، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کو تو نبوت ملی، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کو تو نبوت ملی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کو نبوت نہیں ملی. لوگ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمی کو بیان کرتے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبوت کا دروازہ بند کیا تو آپ کے بعد آپ کی اولاد نرینہ کا دروازہ بھی بند فرما دیا. اب رہی بات یہ کہ نبوت کا خاندان ساری کائنات کے لیے فیض و برکت کا سبب ہوتا ہے. ہر زمانے کے اندر نبی آتے رہے اور ان کا خاندان باقی رہا تو ان کے خاندان سے لوگ فیض اٹھاتے رہے. یزید کے دربار میں ایک حکیم تھا
جو داؤد علیہ السلام کی اولاد سے 40ویں پشت میں تھا، تو اس یزید کو اس نے جب امام حسین کا سر دربار میں دیکھا تھا تو اس نے پوچھا تھا کہ یزید یہ کس کا سر ہے؟ تو اس نے پہلے تو گھمانے پھرانے کی بات کی، پھر کہا کہ ہاں یہ ہمارے نبی کا سر ہے۔ تو اس حکیم نے کہا تھا جو کہ داؤد علیہ السلام کی نسل سے تھا اور 40ویں پشت میں تھا، اس نے کہا اے یزید میں داؤد علیہ السلام کی 40ویں پشت میں ہوں، لیکن آج بھی میری قوم میرا ادب کرتی ہے، اور تو نے اپنے نبی کے ڈائریکٹ فرزند کو شہید کروا دیا، لہٰذا اب میں کبھی بھی تجھے تیری صحت یابی کی دوا نہیں دوں گا، بلکہ ایسی دوائی دوں گا کہ تو مر جائے گا۔ تو یزید نے کہا تھا کہ میں اس سے پہلے کہ تو مجھے کوئی دوائی دے میں تجھے مار دوں گا۔ تو اس نے کہا اگر تم مجھے مارنا ہی چاہتا ہے تو سن لے، میں بھی حسین کے نانا پر ایمان لاتا ہوں، اور وہ مشرف با اسلام ہو گئے تھے۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ ہر زمانے میں نبی کے اولاد سے لوگ فیضیاب ہوتے رہے، ان کا فیضان باطن لوگوں میں جاری و ساری رہا، اور ان سے دنیا کا نظام روحانی طور پر قائم و دائم رہا۔ تو ضروری تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیضان بند نہ ہو، نبوت کا دروازہ تو بند ہو جائے لیکن یہ فیض کا دروازہ بند نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولا کائنات کی پشت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو جاری و ساری فرما دیا، اور وہیں سے ولایت کا دروازہ کھول دیا، تاکہ نبوت کو ختم کرنے کے بعد لوگ جس سے فیضیاب ہوں گے وہ ولایت ہوگی، اور ولایت قیامت تک جاری و ساری رہے گی۔ تو ایک حکمت علماء نے یہ بیان فرمائی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے بیٹے سے آپ کی اولاد نہ چلی، بیٹی سے چلی۔ اور دوسری وجہ یہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا تو نے ہر مقام اور ہر مرتبے سے ہمیں نوازا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر وہ نعمت اور ہر وہ فضیلت جو دیگر انبیاء کرام کو فردن فردن عطا فرمائی تھی، وہ ساری فضیلتیں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ فضیلت تھی تو وہ حضرت عیسیٰ کو نہیں تھی، اور حضرت عیسیٰ میں جو فضیلت تھی وہ حضرت موسیٰ میں نہیں تھی۔ حضرت داؤد کا جو کمال تھا وہ کسی اور میں نہیں تھا، لیکن اللہ نے سارے نبیوں کا کمال اپنے محبوب کو عطا فرمایا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا سارے کمالات میں تو نے مجھے کمال عطا فرمایا، کمال نبوت بھی ہے، کمال ولایت بھی ہے، سیادت بھی ہے، ہر قسم کا کمال ہے، لیکن شہادت کا کمال تو نے عطا نہیں فرمایا۔ میں نے اتنی جنگیں کی تاکہ تیری راہ میں اپنی جان کو قربان کر دوں، اور شہادت واقعی اللہ کی بارگاہ میں ایک بڑا مرتبہ رکھتا ہے۔ تو ایسا کیسے ہو جائے کہ اللہ اپنے محبوب کو سارے درجے عطا فرمائے لیکن درجہ شہادت عطا نہ فرمائے، درجہ شہادت پر فائز نہ فرمائے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب اگر کافرین تمہیں شہید کر ڈالیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے اللہ کی طاقت کو ختم کر دیا ہے، تم ہی تو ہماری قدرت کی آخری دلیل ہو، ہم نے تمہیں ہی تو اپنی آخری دلیل بنا کر بھیجا ہے۔ اگر مکہ کے لوگوں کو تم پر مسلط کر دیا جائے اور مکہ کے مشرکین تمہیں قتل کر دیں، یہودی تمہیں قتل کر دیں، تو وہ کہیں گے کہ ہم نے اللہ کی قدرت کو ختم کر دیا، اور اللہ یہ نہیں چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم میں اس آیت کریمہ کے حصے کو نازل فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے واللہ یعصمک من الناس، اور اے محبوب اللہ ہی آپ کی حفاظت فرمائے گا لوگوں سے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کے نزول سے پہلے صحابہ کرام علیہم رضوان ہمیشہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشان اقدس کے باہر کھڑے رہتے تھے پہرے داری کرنے کے لیے،
تاکہ رات کے سناٹے میں کوئی یہودی آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید نہ کر دے، کیونکہ یہودی ہر وقت پلاننگ کرتے تھے، کئی پلاننگیں انہوں نے کی۔ ایک مرتبہ تو دعوت دے کر بلایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی آپ اپنے قدم مبارک ہمارے قبیلے اور ہمارے ڈیرے میں بھی لے کر آئیں۔ قبیلے بنو قینقاع جو مدینہ منورہ میں یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت پر بلایا گیا اور آپ کو بٹھایا گیا، اور بات پہلے سے طے کی گئی کہ کھانا رکھا جائے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کھانے میں مشغول ہوں گے، اور اوپر ایک بالکنی تھی، ایک مکان تھا، بات طے کی گئی کہ جیسے ہی یہ کھانے میں مشغول ہو اوپر سے ان پر بھاری پتھر گرا دیا جائے تاکہ معاذ اللہ رب العالمین یہ شہید ہو جائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور ابھی کھانے کی طرف ہاتھ بھی نہ بڑھایا تھا کہ اچانک کھڑے ہوئے اور صحابہ کرام کو کہا کہ چلو۔ جب صحابہ کرام اٹھے اور پھر مسجد نبوی شریف پہنچے تو عرض کیا یا رسول اللہ، ہم تو دعوت میں گئے تھے، کیا معاملہ ہوا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جبریل میرے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ، آپ کا رب فرماتا ہے کہ آپ یہاں سے نکل جائیے، یہودیوں کی نیت بہت بری ہے۔ ایسے اللہ نے اپنے محبوب کی حفاظت فرمائی۔ تو فرماتے ہیں راویان حدیث کہ اس سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باڈی گارڈ آپ کے ساتھ رہتے تھے، صحابہ کرام ہر وقت تلوار سونت کر کاشان نبوت پر کھڑے رہتے کہ کس کی مجال ہے جو میرے آقا پر آنکھ اٹھا کر دیکھ لے، ہر وقت کھڑے رہتے، رات دن صحابہ کا پہرا رہتا۔ لیکن ایک دن اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاشان اقدس سے پردہ ہٹایا اور جو صحابہ پہرا دے رہے تھے ان کو فرمایا کہ جاؤ اپنے اپنے گھر جا کر سو جاؤ۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ پر یہودی ہر وقت کسی نہ کسی سازش کی فکر میں رہتے ہیں، کہیں کوئی آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ آپ نے فرمایا کہ اب کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، اس لیے کہ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ ہی آپ کی لوگوں سے حفاظت فرمائے گا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اللہ فرمانے والا تھا۔ کس کی مجال ہوتی کہ وہ آقا علیہ السلام کو شہید کر دیتا؟ تو شہادت کا مرتبہ بھی دینا ہے لیکن شہید بھی ہونے نہیں دینا ہے۔ شہید ہو جائے تو اللہ کی دلیل کو ختم کرنے کے مترادف ہوگا کہ اللہ کی دلیل ہے، اللہ کی برہان ہے، اور آخری دلیل اور سب سے مضبوط دلیل ہے۔ ہر وقت کافر یہی کہتے رہیں گے کہ ہم نے اسلام کو مٹا دیا، بانی اسلام کو شہید کر دیا۔ اس لیے اللہ کو اپنے دین کی عزت بھی بچانا تھا اور اپنے محبوب کو شہادت کے مقام پر بھی فائز کرنا تھا۔ اب شہادت کی بھی دو قسمیں تھی، ایک شہادت سری ہے، یعنی ایسی شہادت کہ جس میں کسی کو کچھ پتا نہ چل پائے کہ کس نے مارا ہے، اور ایک شہادت جہری ہے جس میں سب پتا چل جائے کہ کس نے مارا ہے اور کس طریقے سے مارا ہے۔ شہادت سری زہر دے کر مار دیا جائے، شہادت سری خاموشی کے ساتھ مار دیا جائے، اور شہادت جہری یہ ہے کہ جس کا اعلان عام کر دیا جائے۔ اور اللہ کو اپنے محبوب کو ان دونوں مقام پر فائز کرنا تھا، لیکن اس طریقے سے کہ محبوب دو عالم پر آنچ بھی نہ آئے اور یہ مرتبہ بھی انہیں مل جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے آپ کے فرزند ارجمند میں امام حسن اور امام حسین کو عطا فرمایا۔ امام حسین کو شہادت سری زہر کی شہادت عطا فرمائی، آخر تک پتہ نہیں چل پایا کہ کس نے قتل کیا، آخر تک پتہ نہیں چل پایا کہ کس نے قتل کیا۔ امام حسن سے پوچھا گیا، امام حسین نے پوچھا بھائی جان بتا تو دیں کہ آپ کی سراہی میں زہر کس نے ملایا ہے؟ آپ نے فرمایا جس کو میں جانتا ہوں اس کے اوپر میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی قطعی دلیل نہیں ہے، اور اسلام کا یہ فیصلہ ہے کہ آپ کسی پر بھی شک و شبہ کی بنیاد پر الزام نہیں لگا سکتے ہیں۔ اس لیے جس کو میں جانتا ہوں اس پر مجھے شک و شبہ ہے، میں اس کا نام نہیں بتا سکتا، یہ کہیں تم میرے بعد اسے تکلیف پہنچاؤ گے، اور جسے میں نہیں جانتا تو میں اس کا نام کیوں لوں؟ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت امام حسن کو حضرت امیر معاویہ نے شہید کروایا تھا،
حضرت جادہ جو ان کی زوجہ محترمہ تھی، ان کو حضرت امیر معاویہ نے لالچ دے کر ان کی سراہی میں زہر ملوایا تھا۔ یہ سب شیعہ روایتیں ہیں، یہ سب شیعہ روایتیں ہیں جن میں خاندان نبوت کے اہل و عیال کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور حضرت امیر معاویہ پر ایک خطرناک الزام لگانے کی کوشش کی گئی ہے۔ لیکن اسلام دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرتا ہے، ایسی روایتیں اسلام میں پائی ہی نہیں جاتی ہے۔ اہل سنت و جماعت میں ایسی روایت نہیں ہے۔ خود اس موقع واردات پر موجود امام حسن جن کے ساتھ یہ واردات ہوئی، جب انہوں نے خود اسلام کے 2 قانون یہاں بیان کر دیے کہ جس پر مجھے شک و شبہ ہے میں اس کا نام اس لیے نہیں لے سکتا کہ قطعی ثبوت کے بغیر کسی پر الزام نہیں لگایا جا سکتا، اور جس پر ہے ہی نہیں تو اس کا نام کیسے لیا جا سکتا ہے۔ تو جب امام حسن نے نہیں بتایا تو آپ بتائیں یہ سازش کیوں ان کو بتا چکا؟ کس نے ان کو بتا دیا کہ حضرت امیر معاویہ نے زہر ملوایا تھا؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ الغرض حضرت امام حسن کو اللہ نے سری شہادت عطا فرمائی اور اپنے محبوب کو سری شہادت کے مقام پر فائز کر دیا، اور حضرت امام حسین کو جہری شہادت عطا فرمائی جس میں ایک ایک کا پتہ چل گیا، کس نے گردن کاٹی، کون سینے پر سوار ہوا، کس نے 3 دن تک بھوکا رکھا، ہر ایک کا نام تاریخ میں لکھ دیا گیا تاکہ لوگ ان پر لعنت بھیجتے رہے۔ اللہ نے اس طریقے سے اپنے محبوب کو دونوں شہادتوں سے سرفراز فرما دیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت حسنین کریمین کو اپنے سینوں سے لگا کے رکھا، اور ایک باپ جو اپنے بیٹے کو پیار دیتا ہے ایسا پیار آپ فرماتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ٹھنڈی کی رات تھی، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی کام سے گیا، باہر سے دروازہ کھٹکھٹایا، یا رسول اللہ اگر کرم فرما دیں تو ایک زیارت کا شرف عطا فرما دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاشان اقدس میں چلے جائیں، صحابہ کرام کو اتنی دیر بھی ان سے دور رہنا گوارا نہ تھا، لیکن ادب کا مقام ہے، اس لیے عرض کی یا رسول اللہ کرم فرمائیں اور ایک زیارت کا شرف حاصل ہو جائے۔ کہتے ہیں ٹھنڈی رات تھی، سردی کڑاکے کی پڑ رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع نہیں فرمایا، بلکہ اپنے کاشان اقدس کا دروازہ مبارک کھولا تو میں نے دیکھا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کمبل اوڑے ہوئے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ کمبل میں کسی چیز کو چھپائے ہوئے ہیں، چنانچہ اور وہ چیز کمبل کے اندر سے حرکت کر رہی ہے۔ اندھیری رات تھی، اس لیے میں جان نہیں پا رہا تھا کہ یہ کیا چیز ہے، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی ما ھذا الذی انت مشتمل علیہ، یا رسول اللہ یہ کیا ہے جسے آپ اٹھائے ہوئے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہ دیا، اپنی زبان مبارک کو حرکت نہ دی، بلکہ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں فکشفہ، آپ نے کمبل ہٹا دیا۔ تو کہتے ہیں تو کیا تھا؟ کہتے ہیں فید الحسن والحسین، تو وہ حضرت حسن اور حسین کو اپنی بغلوں میں لیے ہوئے تھے جو بالکل ننھے اور چھوٹے بچے تھے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پیار کرتے تھے، اور پھر فرمایا حضرت اسامہ بن زید کو ہذانی ابنایا و ابنا ابنتی، یہ میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ تو ان متعدد روایتوں سے یہی پتا چلتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل پاک ہے، جو نسل پاک ہے وہ امام حسنین کریمین سے چلی ہے، اور حضرت امام حسن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس سے لے کر سینہ مبارکہ تک مشابہت عطا فرمائی تھی۔ خود ایک حدیث پاک میں ہے، صحابہ کرام نے ایک مرتبہ عرض کی یا رسول اللہ آپ تو ابھی ہمارے درمیان جلوہ فرما ہے، ابھی ہم آپ کی زیارت کر کے اپنی پیاس کو بجھا لیتے ہیں، لیکن جب اللہ نہ کرے آپ ہمارے درمیان سے چلے جائیں، ظاہری پردہ فرما لیں، تو ہم اپنے دل کو کیسے سکون بخشیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، امام حسنین کریمین آپ کے سامنے بیٹھے تھے، فرمایا ان دونوں کی طرف دیکھو، جب
بھی تمہیں مجھے دیکھنے کی یاد آئے ان دونوں کو دیکھ لیا کرنا۔ اس لیے کہ امام حسن سر سے لے کر سینے تک مشابہ تھے، اور امام حسین سینے سے لے کر قدم مبارک تک مشابہ تھے۔ صحابہ کرام جب دونوں کو دیکھتے تو یوں کہتے کہ دیکھو رسول اللہ کا سراپا آ رہا ہے، رسول پاک کا سراپا آ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ان کے جانوں میں ہے نیما نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد امجاد یقیناً ہر دور میں فضیلت اور برکت کا باعث رہی ہے۔ آج بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک صحیح النسب سادات کرام میں موجود ہیں۔ یقیناً یہ بڑی فضیلت کے حامل ہیں اور بڑی عزت و احترام کے حامل ہیں۔ ان کی وقعت کو پہچانیں، ان کی عزت و احترام کریں، اور ان کا نسب اور سلسلہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہے اس کی قدر کریں، تو یقیناً اس کا فائدہ اور فیض اللہ تعالی ہمیں آج بھی عطا فرمائے گا اور قیامت کے دن بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق